السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو پرٹیکولرلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی انفارمیشن ہر کسی کو پتہ ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ایگزام کے لیے، ویسے بھی آپ لوگوں کو اپنی آرڈنری لائف میں کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کتنی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز کہاں ہیں اور ان کا کام کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ون پیپر یا کمپیٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن کر لیں، ان کے لیے تو یہ نہایت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہاں ہیں، ان کے کام کیا ہیں، کب بنائی گئی تھیں، پاکستان نے کب جوائن کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، اور اس چینل کو پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو لنکڈ ایم سی کیو ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے بہت سارے ایم سی کیو یہاں کور ہونے والے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف۔ سب سے پہلے جو دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، میں تھوڑا سا اس کو زوم اور کر لیتا ہوں، وہ ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں۔ یہ 25 اپریل 1945 کو بنائی گئی تھی۔ اور ایک اور چیز کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ امریکہ میں ہے، اور امریکہ کا جو کیپٹل ہے وہ واشنگٹن ڈی سی ہے، جو جارج واشنگٹن کے نام پہ اس سٹی کا نام ہے۔ اور امریکہ کی ٹوٹل 50 اسٹیٹس ہیں، تو یہ نیو یارک بھی امریکہ میں ہی ایک سٹی ہے۔ یو این او کے یونائٹڈ نیشن کے 5 اس کے جو پرنسپل آرگنز ہیں، جن میں ہے جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی کو ورلڈ پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی اس جنرل اسمبلی میں دنیا کے تمام ممالک جو کہ ممبرز ہیں یو این او کے، وہ یہاں آ کے تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کونسل ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں ٹوٹل 15 ممبرز ہوتے ہیں، جن میں 5 پرمننٹ اور 10 نان پرمننٹ، ٹھیک ہے۔ جو پرمننٹ ممبرز ہوتے ہیں ان کو ویٹو پاور کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جس میں 15 ججز ہوتے ہیں، اور ہر جج کا ٹینیور جو ہوتا ہے 9 ایئر میں ہوتا ہے، اور یہ ہنگو یعنی نیدرلینڈ میں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے۔ پھر اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے، جو سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے۔ پھر سیکریٹریٹ ہے۔ یہ تھے اس کے یو این او کے آرگن۔ تو وہ جو 5 ممبرز ہیں پرمننٹ، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا بتاتا جاؤں۔ پہلا ہے چائنا، پھر یونائٹڈ کنگڈم، پھر فرانس، پھر یونائٹڈ اسٹیٹ اور رشیا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز، اب تک جو سب سے زیادہ ویٹو پاور جس ملک نے یوز کی ہے وہ ہے رشیا، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان نے یو این او کو جوائن کیا تھا 30 سپٹمبر 1947 کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ یہ کب بنی تھی؟ 27 دسمبر 1945 کو۔ اور پاکستان نے کب جوائن کیا تھا اسے؟ 11 جولائی 1950 کو، یعنی وہ 45 کو بنتی ہے اور پاکستان 50 میں سے جوائن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آرگنائزیشن ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ آپ لوگ کافی اس سے فیملیئر ہوں گے کہ WHO کے کافی سارے پروجیکٹس پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، جیسے کہ پولیو وغیرہ ویکسین یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ بنی تھی 7 اپریل 1948 کو۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جنیوا میں ہے، یعنی سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ اس کے بعد اگلی آرگنائزیشن ہے ورلڈ بینک، اور پاکستان نے ورلڈ بینک کو جوائن کیا تھا 11 جولائی 1950 کو۔ یہ 1944 کو بنی تھی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہے، یعنی امریکہ کے کیپٹل میں ہے، کیپٹل سٹی میں ہے۔ اس سے اگلی آرگنائزیشن ہے FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ اس کے 39 ممبر ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے۔ یہ 1989 کو بنائی گئی تھی۔ پھر اس سے اگلی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ اس کا ہیڈ کوارٹر لنڈن میں ہے۔ یہ 1961 میں بنی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے برکس، یہ 2009 کو بنی تھی۔ اس کے 5 ممبرز ہیں۔ پھر اس کے بعد NAM،
نان الائنڈ موومنٹ یہ 1961 کو بنی تھی، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی نیو یارک میں ہے، اور پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا 1979 میں۔ اور 1979 سے دو اور امپورٹنٹ MCQ لنکڈ ہیں۔ ایک ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ جھنگ میں پیدا ہوئے تھے، انہیں نوبل پرائز ملا تھا، وہ پاکستان کی پہلی شخصیت ہیں جنہیں نوبل پرائز ملا ہے۔ اور 1979 کو ہی پاکستان کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے پیپل پارٹی بنائی تھی، ان کو پھانسی ہوئی تھی 1979 میں۔ اس سے اگلی آرگنائزیشن ہے نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن۔ اس کے 30 ممبر ہیں، یہ اپریل 1949 کو بنائی گئی تھی۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسل میں ہے، یعنی جرمنی میں ہے، بیلجیم میں ہے۔ اور یہ ایکچولی جو نیٹو ہے یہ یورپی ممالک نے بنائی تھی اپنی پروٹیکشن کے لیے، جس طرح اسلامک اتحاد نام سے ایک آرگنائزیشن سعودی عرب میں بنی ہے جو کہ مسلم پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن ایسا جو مسلمانوں کو پروٹیکشن دے نہیں رہی، لیکن نیٹو یورپ کے لیے کام کرتی ہے، یورپین کنٹریز کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ اس سے اگلی آرگنائزیشن ہے یورپی یونین، جو کہ 1993 کو بنی تھی، اور اس کے جو کرنٹلی ممبرز ہیں وہ 28 ہیں۔ UK نے ابھی اس یورپی یونین سے وہ علیحدہ ہو گیا ہے، جس ڈیٹ کو وہ الگ ہوا ہے وہ 31 جنوری 2020، یعنی اسی سال وہ یورپی یونین سے الگ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سارک آ گئی ہے، جو جنوبی ایشیا ممالک کے لیے ہے۔ اس کا پورا نام ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کارپوریشن۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کھٹمنڈو میں ہے، اور اس کا جو کام ہے وہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی ان کے بینیفٹس کے لیے ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہے، ان کی ایکسپینشن کے لیے ہے، لیکن ایسا یہ کام کوئی کر نہیں رہی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے آپس میں مسائل ہیں، جس طرح آج کل انڈیا اور چائنا کا مسئلہ چل رہا ہے، نیپال اور انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے، بنگلہ دیش اور انڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ تو آغاز سے ہی ہے، اور پاکستان کا افغانستان سے مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ ساری مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ یہ 8 دسمبر 1985 کو بنی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن۔ ایک چیز بتاتا جاؤں، UNO کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے وہ OIC ہے، یعنی مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے UNO کے بعد۔ یہ 25 سپٹمبر 1969 کو بنائی گئی تھی، اور اس کے جو ممبرز ہیں 57 ممالک ہیں، اور اس کے جو سبمٹس ہوئے تھے وہ پہلا ہوا تھا موروکو میں 1969 کو، پھر سیکنڈ پاکستان میں ہوا 1974 کو، اور پاکستان نے اسے جوائن کیا تھا 1969 کو ہی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے، یعنی سعودی عربیہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی آرگنائزیشن ہے SCO، یہ چائنا بیس آرگنائزیشن ہے، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن، جو کہ انیشلی 26 اپریل 1996 کو بنی، پھر اس کو تشکیل دی گئی تھی، پھر یہ دوبارہ جو اس کی جو نئی ڈیٹ ہے وہ ہے 2001، ٹھیک ہے۔ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن، اور یہ اس کے 8 ممبرز ہیں۔ پاکستان کو جو پاکستان فل پرمننٹ بن گیا تھا وہ 9 جون 2017 کو بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طریقے سے یہ ساری آرگنائزیشن تھیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی، اور آپ پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔